سید الانبیاء و اشرف المرسلین اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وحی کے نزول کا دوسرا طریقہ وہ طریقہ ہے جو وحی کے لغوی مفہوم کے اندر پایا جاتا ہے۔ وحی کا لغوی مفہوم ہے اشارہ کرنا، القاء کرنا، دل میں بات ڈال دینا، اور وحی کبھی اپنے لغوی مفہوم کے ذریعے ہی نازل ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، کسی انسان کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے مگر بذریعہ وحی۔ اور وحی کا صحیح آسان سادہ مفہوم یہی ہے کہ دل میں القاء ہو جانا، دل پر فرشتہ آتا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو کچھ اللہ نے پیغام بھیجا ہوتا نازل کر دیتا، یا پھر اس طرح ہوتا کہ وہ ایک پھونک لے کر آتا اور وہ پھونک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دل میں پھونک دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری بات یاد ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں من کان عدوا لجبریل فإنہ نزل علی قلبک بإذن اللہ۔ یہ یہودی جبریل علیہ السلام سے دشمنی کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو اللہ کے حکم سے اس کتاب کو آپ کے دل پر اتار رہے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین۔ کہہ دیجئے اس قرآن کو روح القدس نے نازل کیا ہے حق کے ساتھ، اور کس لیے؟ تاکہ ایمان والے ثابت قدم ہو جائیں، ہدایت پائیں اور خوشخبری پائیں، اور مسلمانوں کے لیے یہ خوشخبری بن کر آیا۔ تیسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ شعراء میں فرمایا قل نزلہ روح القدس نزل بہ روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ یہ کتاب روح الامین نے نازل کی، اور نازل کس لیے کی؟ تاکہ آپ لوگوں کے لیے ڈرانے والے بن جائیں۔ وہاں پر بھی لفظ یہی ہے کہ آپ کے دل پر اس کتاب کو نازل کیا گیا، اس وحی کو دل پر نازل کیا گیا۔ اور مستدرک حاکم شریف اور سنن ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان جبریل نفث فی روحی، جبریل نے میرے دل کے اندر پھونک ماری ہے کہ ان النفس لم تمت حتی تکمل رزقہا، کوئی بھی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک وہ اپنا سارا رزق نہ کھا لے۔ فاتقوا اللہ فاجملوا فی الطلب، اللہ سے ڈرو اور رزق حاصل کرنے کے لیے اچھا ذریعہ اپناؤ۔ ولا یحملنکم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعصیۃ اللہ، اور اگر رزق رک جائے، مؤخر ہو جائے، اس میں کچھ وقفہ آ جائے، تو یہ وقفہ تمہیں اللہ کی نافرمانی پر نہ ابھارے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے رزق حاصل کرو۔
بلکہ جو اللہ کے پاس ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری حدیث حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر پھونک مار کر آپ کو یاد کروائی۔ تو دوسرا طریقہ القاء فی القلب کا تھا، نفس فی الروح کا تھا، جس کے ذریعے وحی نازل ہوتی رہی۔ اب ان سب دلائل میں بہت سی باتیں ہیں، بڑی حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ انسان کے جسم میں دل سب سے معتبر عضو ہے، سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے نزدیک افضل رکن ہے انسانی جسم کا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے لیے اسی دل کو مخصوص کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں جو ایک عضو دل ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارے اعضاء درست، اور اگر وہ برباد ہو جائے، فساد کا شکار ہو جائے تو سارے اعضاء فساد کا شکار۔ دل پر قرآن مجید کو نازل کرنے کا ایک مقصد اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اس نے بعد میں دلوں کو ہی درست کرنا تھا۔ تو بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، یعنی جب یہ انسان کے دل پر نازل ہوگی تو دل سے ہی یہ بات نکلے گی اور دلوں تک سفر کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مکے والوں کے دل جو بگڑے ہوئے تھے، زنگلود تھے، اللہ رب العزت نے اسی قرآن کے ذریعے ان لوگوں کے دلوں کو سنوار دیا اور زنگ اتر گئے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سخت پریشان ہوتے تو ایک دعا کرتے، یہ دعا احادیث کی کتابوں میں آئی ہے۔ دعا لمبی ہے، صرف میں اس کا وہ حصہ پیش کرتا ہوں جو میرے موضوع کے متعلق ہے، اور یہ دعا عام دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہے، جس کا عنوان ہے پریشانی کے وقت کی جانے والی دعا۔ تو اس دعا کا ایک حصہ یہ ہے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ الہی تو اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، وجلاء حزنی، اور میرے غم کو دور کرنے کا سبب بنا دے، میرے غم کو، میرے دکھ کو اس قرآن کے ذریعے رفع فرما دے، وذہاب ہمی، اور میرا غم جو ہے اس کو اس قرآن کے ذریعے دفع کر دے، دور کر دے مجھ سے۔ پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرما رہے ہیں ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا، اس میں یہ ساری حکمتیں چھپی ہوئی ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے قرآن کو دل پر کیوں نازل کیا، کیونکہ اس نے بعد میں دلوں کی ہی بہار بننا تھا، اور پھر انسان پر سخت پریشانیاں، غم و آلام آئیں، افکار آئیں، تو ان کی اصل اماجگاہ، ان غموں اور دکھوں کی اصل اماجگاہ دل ہی ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو دل سے غبار ہٹتا چلا جاتا ہے، دل سے وہ، دل کے اوپر وہ جو دبیز پردے پڑ جاتے ہیں افکار کے، آلام کے، رنج و محن کے، قرآن مجید کے ذریعے اللہ رب العزت ان پردوں کو دور کر دیتے ہیں، وہ ثقالت دور کر دیتے ہیں۔ انسان کے دل پر جو بوجھ پڑ جاتا ہے زندگی کی روا روی، ہمہ ہمی سے، اور زندگی کی اس ہنگام آرائی سے، جو انسان تھک کر چور ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے اس جو ہے وہ دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے جس کا دل مضبوط کیا گیا وہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن کیوں ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات
فکر اور تدبر کی وجہ سے دل پر بہت بوجھ بنا لیا کرتے تھے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ آپ اتنا بوجھ بنا لیتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کا یہ خیال بن جاتا ہے کہ میں قرآن کا کچھ حصہ چھوڑ نہ دوں، جن سے مکے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، جن میں ان کے معبودان باطلہ کی مذمت ہے، میں قرآن کا وہ حصہ چھوڑ نہ دوں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں جب آپ ایسا ارادہ کر لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم قرآن نازل کر کے آپ کو مضبوط کرتے ہیں۔ کیا ارشاد ہوتا ہے، فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، کہ ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے کچھ حصے سے آپ کو پھسلا دیں۔ پھسلانے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حصہ قرآن کا یہ آپ سے چھڑوا دیں۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، پھر یہ آپ کو اپنا دوست بھی بنا لیں گے، پھر یہ آپ کو اپنا خلیل بھی بنا لیں گے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم نے آپ کو مضبوط نہ کیا ہوتا، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ ارادہ اس کو عملی جامہ پہنا ہی لیتے آپ، اور آپ یہ ایسا کر ہی لیتے کہ قرآن کا کچھ حصہ چھوڑ دیتے۔ لیکن اگر آپ ایسا کرتے اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَیَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، تو پھر ہم بڑی سخت سرزنش کرتے آپ کو اگر قرآن کا کچھ حصہ آپ چھوڑ دے۔ پتہ چلا داعی اللہ جو ہوتا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا، وہ حکمتیں اختیار کر سکتا ہے، لہجے میں نرمیاں لا سکتا ہے، الفاظ ان کا ہیر پھیر کر سکتا ہے تاکہ لوگوں کی تکلیف ذرا کم ہو جائے، لیکن قرآن کی شدت کو، قرآن کے ان الفاظ کو، قرآن کے وہ جو معانی ہیں ان کو چینج نہیں کر سکتا، اور نہ ہی قرآن کے کچھ حصے کو چھوڑ سکتا ہے۔ لوگوں کو تکلیف ہوتی تو ہوتی رہے، قرآن مجید جو ہے دلوں کو ہی تو بجانے کے لیے آیا ہے، ان کی نوک پلک درست کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی حکمت ہے اس طریقے میں وحی کو دل کے اوپر نازل کرنے کے طریقے میں۔ پہلا فائدہ اس کا یہ تھا کہ یہ بتایا جائے دل انسانی جسم میں ایک مضبوط اور ایک مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ وہیں تو سارے رنج اور آلام اکٹھے ہوتے ہیں، تو جیسے ہی اللہ کی کتاب نازل ہوتی وہ سارے دکھ رنج جو ہیں وہ دور ہو جاتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرشتے کو یہ حکم دیا کہ وہ آ کر پھونک مارے آپ کے دل پر۔ اور تیسری حکمت جو محسوس ہوتی ہے، یہ کسی کتاب میں تو نہیں لکھی ہوئی لیکن محسوس ہوتی ہے کہ یہ حکمت بھی ہے، کہ جب انسان بیمار پڑتا ہے، انسان کا جسم بیمار پڑتا ہے، تو تب بھی ہم سورۃ فاتحہ پڑھ کے پھونک دیتے ہیں۔ قرآن مجید کو پھونکا جائے تو اس سے شفا ملتی ہے۔ تو دل کے اندر وہ دکھ، وہ رنج جب اکٹھے ہو جاتے ہیں، خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں، تو پھر اللہ رب العزت فرشتے کو پھونک دے کر بھیجتے تھے کہ اب جائیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پھونک ماریے، اس پھونک سے شفا مل جائے گی، وہ دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس اور بھی طریقے تھے وحی نازل کرنے کے، تو یہ دل والا طریقہ خصوصاً اسی لیے اس کا انتظام کیا گیا کہ اس سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو شفا میسر آئے گی۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ کل۔